I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and we are discussing here the history of media in Pakistan. We had started our discussion from the print medium, that is newspapers, magazines, books, etc. And we have discussed the origin and development of print journalism in subcontinent and territories now forming Pakistan. Different phases, different developments, and the impact of working of mass media on society and society's influences on mass media. In our last discussion, we had discussed the restrictions on the press and the nature of government and press relationship. When we talk of relationship between the rulers and the mass media, we find in all societies of the world, whether democratic or undemocratic, that rulers always resent any attempt to provide new philosophies, new opinions, new ideas to the people, because new ideas are always anti-status quo, and ruling elite always like to maintain status quo. Status quo یعنی حالات کا جوں کا توں رہنا ہمیشہ حکمران طبقوں کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر حالات جوں کے توں رہیں گے، اسٹیٹس کو قائم رہے گا، تو بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے گا، حکمران کا بیٹا یا اس کے دوسرے لواحقین حکمران بن سکیں گے. لیکن اگر اسٹیٹس کو ڈسٹرب ہو جائے گا تو سوسائٹی میں چینج آ جائے گی، رویے تبدیل ہو جائیں گے لوگوں کے، جس کی وجہ سے جو حکمران طبقے ہیں ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے. لہذا ہمیشہ سے ہر دور میں تمام دنیا میں میس میڈیا اور حکمران یہ دو مختلف سائڈز پہ ڈیوائڈ لائن کے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. پاکستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں رہی، اور پاکستان کی آزادی سے قبل برطانوی ہندوستان میں ہم نے دیکھا، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ہندوستان کے عوام کو غلام سمجھ کے ان کو ان کی آراء سے، ان کی اوپینین سے، ان کے فلسفے سے محروم رکھا، اور اپنی مرضی سے جو اطلاعات انہوں نے پسند کی صرف وہ ان تک پہنچائی گئی. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امید یہ تھی کہ آزاد پاکستان میں انڈیپینڈنس کے بعد جب فریڈم حاصل ہو گئی لوگوں کو، عوام کو، تو حالات تبدیل ہو جائیں گے اور ہمارے حکمران اسی طرح بیہیو کریں گے جس طرح ایک آزاد جمہوری معاشرے کے حکمرانوں کو بیہیو کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ شروع میں یہ خواہش پوری نہیں ہوئی پاکستان کے عوام کی. اور اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں اخبارات کی، پاکستان کی، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ایکشنز جو ہیں اخبارات کے خلاف اور اخبار نویسوں کے خلاف، وہ شروع کے 5-7 سال میں لیے گئے. تو تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اخبارات اور اخبار نویسوں کے خلاف جو ابتدائی 5-7 سال تھے آزادی کے فوراً بعد کے، اس میں مقابلتاً سب سے زیادہ اقدامات کیے گئے. اخبارات بھی بند ہوئے، رسالے بھی بند بھی ہوئے، کتابیں ضبط ہوئیں، اور بہت سے اخبار نویسوں کو سیکیورٹی ایکٹ کے تحت
گرفتار بھی کیا گیا اور بہت سے اخبارات سے ضمانتیں بھی طلب کی گئی۔ یہاں میں آپ کو سیکورٹی ایکٹ کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں جو دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، کہ پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھے تو ان کے پاس ایک آرڈیننس کا مسودہ لایا گیا سیکورٹی ایکٹ کا، جس کے تحت یہ اختیار حکومت کو حاصل ہو جاتا تھا کہ وہ 3 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے بغیر کوئی وجہ بتائے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتی تھی۔ صرف یہ کہنا کافی تھا کہ ان کے آزاد رہنے سے اس شخص کے یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اسٹیٹ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کا آزاد رہنا خطرناک ہے، لہذا کنونس ہے حکومت کہ ان کا گرفتار کر لینا بہت ضروری ہے۔ جب قائد اعظم کے پاس وہ مسودہ پہنچا ایز گورنر جنرل ان کے دستخطوں کے لیے، تو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں یہ کہا کہ میں ساری زندگی عوام کی آزادی کے لیے لڑتا رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ قانون کی عملداری اور کانسٹیٹیوشنلزم کو سپورٹ کیا ہے، اور تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں اس قانون پہ دستخط کر دوں جو کالا قانون سمجھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ قانون نہ صرف آرڈیننس کی شکل میں نافذ ہوا، بلکہ اس وقت کی پارلیمنٹ نے اس کو آرڈیننس سے قانونی شکل بھی دے دی۔ آرڈیننس اگر اسمبلی میں اپروو ہو جائے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سیکورٹی ایکٹ کو سیاستدانوں کے خلاف بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور اخبار نویسوں کے خلاف بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور بہت سے اخبار نویسوں کو اس ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے ان کے اخبارات بند کیے گئے، ان سے ضمانتیں طلب کی گئیں۔ اور جب ایوب خان کے مارشل لاء میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کو حکومت نے اپنی تحویل میں لیا تھا، جس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، تو وہ ایکشن بھی سیکورٹی ایکٹ آف پاکستان کے تحت لیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس ادارے کا حکومت کی تحویل میں لینا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کی پالیسیز سے اسٹیٹ کو خطرہ ہے اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو یہ سیکورٹی ایکٹ کا استعمال تھا جس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بہت مشہور معروف اخبار نویس تھے ابراہیم جلیس مرحوم، کالم لکھا کرتے تھے طنز و مزاح کے، اور بہت مقبول تھے ان کے کالم۔ تو انہوں نے سیکورٹی ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے خلاف ایک کالم لکھا تھا، جس کو انہوں نے سیکورٹی ایکٹ کے حوالے سے سیفٹی ریزر کہا تھا۔ سیکورٹی ریزر کہا پہلے، پھر اس کے بعد سیفٹی ریزر کہا۔ تو وہ مضمون جب چھپا تو خود اس مضمون کے چھپنے کے خلاف ایکشن ہو گیا، اور ابراہیم جلیس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ایڈیٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا جس اخبار میں وہ مضمون چھپا تھا۔ کارٹون چھاپنے پہ بھی بہت سے اخبار نویسوں کو گرفتار کیا گیا، کارٹونسٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ کارٹون جو ہے وہ سمجھا یہ گیا ہے کہ اس سے آپ سیاستدان پہ، کسی نون شخصیت پہ، کسی رویے پہ معاشرے کے آپ طنز کر سکتے ہیں۔ اٹ از سرکازم سیٹائر ان پکچر، پکٹوریل سیٹائر کو کارٹون کہتے ہیں ہم، اور اس کو اچھی سویلائز سوسائٹیز میں انجوائے کرنے کا طریقہ رائج ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے
کہ جو قوم یا جو شخص مذاق برداشت نہیں کر سکتا یا اپنے پہ نہیں ہنس سکتا، اسے دوسروں کا مذاق اڑانے یا دوسروں پہ ہنسنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں سیاست میں شروع سے ٹالرنس کا فقدان تھا، اور اس کا مظاہرہ ہمارے ابتدائی حکمرانوں نے کھل کر کیا اخباروں کے خلاف اور اخبار نویسوں کے خلاف۔ ہم نے اپنے آخری لیکچر میں، آخری ڈسکشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ 1971 تک دوسرا جو مارشل لاء تھا 69 سے 71 تک، اس میں جو کرائسس پیدا ہوا تھا سابق مشرقی پاکستان میں، اس مشرقی پاکستان کے بحران میں کیا کردار تھا اخباروں کا، کیا کردار تھا ٹیلی ویژن کا، ریڈیو کا، وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اخبارات کی حد تک۔ ٹیلی ویژن کا، ریڈیو کا اور فلم کا رول ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب اس میڈیا پہ آئیں گے۔ تو یہاں میں صرف اتنا دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بھی اخبارات کو یہ اجازت نہیں دی گئی حکومت کی طرف سے کہ وہ حالات بتا سکیں لوگوں کو جو مشرقی پاکستان میں اس وقت درپیش تھے۔ بنگالی عوام کیا شکایات کر رہے تھے، ان کے مطالبات کیا تھے، اور حکومت کا ان سے کیا رویہ تھا اس وقت کی، یہ اخبارات کو بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لاہور کے ایک اخبار نے یہ لکھا تھا اس بحران کے شروع ہونے پہ کہ عوامی لیگ کو سب سے زیادہ نشستیں حاصل ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں، لہذا اقتدار پاکستان کو ان کو دے دیا جائے، تو اس اخبار کے خلاف اور اس کے ایڈیٹوریل بورڈ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا مارشل لاء کے تحت، اور سب سے سینئر رکن کو ایڈیٹوریل بورڈ کے گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اور ان کو مارشل لاء کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ اس دور میں عام طور پہ جو بے شمار نئے اخبار اور رسالے نکل آئے تھے، کیونکہ الیکشن ایئر تھا اور ایوب خان کی ریسٹرکشنز ایک دم ختم ہوئی تھی ان کی ڈاؤن فال کے بعد اخبارات سے، اور الیکشن ایئر میں کیونکہ لوگوں کے پولیٹیکل آئیڈیاز اور پولیٹیکل بیہیویئر بہت چارجڈ ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں لوگ بہت، اس لیے اخبارات بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی سرکولیشن بھی بڑھ جاتی ہے، اور نئے نئے اخبارات جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں کے اور مختلف آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے عوام میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو بے شمار اخبارات اور رسالے نکل آئے تھے، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی کی، ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کی مکمل اجازت تھی، لیکن جو سنجیدہ موضوعات پہ لوگوں کی تربیت تھی یا لوگوں کی ایجوکیشن تھی، جس کو حکمران طبقہ اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا تھا، جس ایجوکیشن کو، اس کی اجازت انہوں نے اس دور میں بھی نہیں دی، جبکہ اخبارات کو کافی حد تک آزادی حاصل تھی۔ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ جو جرنلسٹ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سمجھے جاتے تھے پی پی ایل کے، جو اس وقت حکومت کی ملکیت تھا نیشنل پریس ٹرسٹ میں ہونے کے حوالے سے، ان کو نوکریوں سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور یہ اخبار جس نے یہ کہا تھا کہ عوامی لیگ کو اقتدار دے دینا چاہیے، یہ انہی جرنلسٹوں نے اپنے فنڈز جمع کر کے اور آپس میں پول کر کے اپنے ریسورسز، انہوں نے یہ اخبار
ایک نکالا تھا جو الیکشن کے دوران بہت مقبول رہا تھا، لیکن جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے بعد پھر یہ اخبار جو ہے یہ بند کرنا پڑا، کیونکہ اس کی مقبولیت بھی کم ہو گئی الیکشن کی گہما گہمی ختم ہونے کے بعد، اور آئندہ آنے والی حکومت جو تھی پیپلز پارٹی کی، اس کی طرف سے بھی اس اخبار کو کوئی بہت زیادہ حمایت نہیں مل سکی، اشتہارات نہیں مل سکے، اور کیونکہ اس اخبار کی پالیسی یہ تھی کہ یہ سرمایہ داری کے اور جاگیرداری کے خلاف شائع کرتا تھا مضامین اور خبریں، لہذا اس کو پرائیویٹ اداروں سے بھی اشتہارات ملنے کی امید نہیں تھی، جو اس کو نہیں ملے۔ اشتہارات کے حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ اشتہار دینے والے جو بھی انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں یا جو بھی ٹریڈرز ہوتے ہیں، تاجر حضرات ہوتے ہیں، ان کو سرمایہ داری سوٹ کرتی ہے۔ اگر آپ اشتہار بازی کا جو فن ہے اس کا تجزیہ کریں اور اس کی تاریخ دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سوشلسٹ اکانومی میں جو بائیں بازو والے جس کو سپورٹ کرتے ہیں، بائیں بازو کے سیاستدان اور بائیں بازو کی سیاست کو پسند کرنے والے، اس میں اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اشتہارات جو ہیں وہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ انڈسٹریل سوسائٹی کے ساتھ ساتھ کیپٹلسٹ سوسائٹی کی پروڈکشن ہے، کیونکہ کیپٹلزم تھرائیو کرتا ہے، کیپٹلزم کامیاب ہوتا ہے آپس میں مقابلے کے رجحان سے، کہ ایک ہی پروڈکٹ جب بہت سے پروڈیوسرز بناتے ہیں تو ہر پروڈیوسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کنزیومرز اس کی پروڈکٹ کو پسند کریں یا اس کے آئیڈیا کو پسند کریں، اس کی پرووائڈ کی ہوئی سروس کو پسند کریں، اور اس کام کے لیے وہ پرسویسو کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس کو ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اخبار، کوئی رسالہ، کوئی ٹیلی ویژن چینل یا کوئی ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروس کیپٹلزم کے خلاف لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گی اور سوشلسٹ سسٹم کو پروجیکٹ کرے گی اور اس کی حمایت کرے گی، تو ظاہر ہے کہ کیپٹلسٹ جو ہیں، انڈسٹریلسٹ کیپٹلسٹ، وہ اس اخبار کو یا اس ٹیلی ویژن چینل کو یا اس براڈ کاسٹنگ سروس کو اپنے اشتہارات نہیں دیں گے۔ یہ مسئلہ ساری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ سوشلسٹ سوسائٹیز میں مینز آف پروڈکشن اسٹیٹ کی ملکیت ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور پروڈیوسر بھی اسٹیٹ ہوتی ہے، اس لیے کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہاں کا میڈیا بھی اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لہذا وہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتا اپنی سروائیول کے لیے ایڈورٹائزنگ ریونیو پہ، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایڈورٹائزنگ کی ضرورت نہیں ہے اپنے اخبار کو یا اپنے ٹیلی ویژن چینل کو یا اپنی براڈ کاسٹنگ سروس کو سروائیو کرانے کے لیے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو چلانا۔ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد ظاہر ہے پاکستان بہت بڑے کرائسس میں مبتلا تھا۔ پاکستان کے فوجی جنہوں نے سرنڈر کیا تھا مشرقی پاکستان میں، ہتھیار ڈالے تھے، وہ ہندوستان کی قید میں تھے ایز پریزنر آف وار، اور خدشہ یہ تھا، بہت شدید خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی حکومت نئی جو برسر اقتدار آئی ہے، وہ ہندوستان سے یہ درخواست کرے گی کہ ان میں سے کچھ اہم فوجی افسران، کمانڈرز جو ہیں،
وہ بنگلہ دیش کی حکومت کو دے دیے جائیں تاکہ وہ ان پہ جنگی جرائم کا یا وار کرائمز کا مقدمہ چلا سکے. لہذا ایک تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو 20 دسمبر 1971 کو قائم ہوئی تھی یحییٰ خان کے استعفے کے بعد، کیونکہ باقی ماندہ پاکستان میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی، تو فوج نے اقتدار پیپلز پارٹی کو منتقل کر دیا تھا، کیونکہ ان کا غالباً خیال یہ ہوگا کہ اس شکست کے بعد اور اس اتنے بڑے کرائسس کے بعد اب شاید وہ ان کا حکومت کرنا پاکستان میں مناسب نہیں ہوگا یا لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے سائیکولوجیکلی. تو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو، وہ ایک تو ان قیدیوں کی واپسی کا تھا، کیونکہ اگر وار کرائمز کا مقدمہ چلایا جاتا تو پاکستان بہت مشکل میں پڑ سکتا تھا انٹرنیشنل افیئرس کے میدان میں، اور فارن پالیسی کے حوالے سے بہت بدنامی ہوتی پاکستان کی. دوسرا مسئلہ پاکستان کو اقتصادی بحران کا تھا. ملک بہت شدید بحران میں مبتلا تھا اقتصادی. اور تیسرا مسئلہ پاکستان کی بین الاقوامی میدان میں مکمل تنہائی کا تھا، کیونکہ ہندوستان کے میس میڈیا نے اس کرائسس کے دوران اور اس وار کے دوران بہت مؤثر پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا تھا، اور تمام دنیا کو یہ قائل کر دیا تھا کہ پاکستان کی حکومت بنگالیوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے، اور وہ ایک ایگریوڈ پارٹی ہیں، اور پاکستانی حکومت جو ہے یہ اوپریسر ہے. لہذا پاکستان بین الاقوامی میدان میں بالکل تنہا رہ گیا تھا. تو فارن پالیسی کے حوالے سے اس تنہائی کو دور کرنا بھی ایک بہت اہم کام تھا، جس میں میس میڈیا کی مدد کی ضرورت تھی. جہاں تک انٹرنلی اس بحران سے نمٹنے کی پالیسیز کا تعلق ہے، میس میڈیا نے بہت اہم اور بہت مؤثر کردار ادا کیا، اور لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا حوصلہ بلند کرنے میں بڑی محنت سے انہوں نے ایک مثبت کردار ادا کیا. اس میں ٹیلی ویژن بھی شامل تھا، اس میں ریڈیو بھی شامل تھا، اور اس میں اخبارات بھی شامل تھے، کیونکہ اس وقت لوگوں کا اعتماد بحال کرنا اور لوگوں کا اپنے آپ میں کانفیڈنس دوبارہ کریٹ کرنا ایک بہت اہم شعبہ تھا. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بہتر ہو سکیں جتنی تیزی سے اس دور میں بہتر ہو گئے تھے. لیکن پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو ورثے میں ملا تھا ایوب خان حکومت سے یحییٰ خان کو، اور یحییٰ خان سے ملا پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو، اس کا استعمال اس دور میں بھی جاری رہا. اور نہ صرف کچھ اپنے مخالف اخباروں پہ پابندی عائد کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے، اپنی مخالف پارٹی کے حمایتی جرنلزم سے مراد ہے کہ جو رائٹسٹ پارٹیوں کے سپورٹر تھے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کی جو پبلیکیشنز تھیں، ان میں سے چند اخبار اور رسائل جو ہیں ان پہ پابندی عائد کر کے ان کو بند کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 ایسے اخبار رسالے بھی بند ہوئے جو اس سے پہلے الیکشن کے دوران اور مشرقی پاکستان کے بحران کے دوران جنرلی پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کی حمایت کرتے رہے تھے.
اور ان کے ایڈیٹر اور ان میں کام کرنے والے اخبار نویس بھی وہ تھے جو پیپلز پارٹی کے سمپتھائزر سمجھے جاتے تھے. وہ اخبار بھی بند کیے گئے. ان میں سے ایک اخبار کراچی کا انگریزی کا ایک ویکلی تھا، بہت پریسٹیجیس سمجھا جاتا تھا، آؤٹ لک، اور ایک لاہور کا ویکلی تھا پنجاب پنچ. یہ دونوں اخبار اس پالیسی کے اخبارات تھے جو پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے تک فالو کرتی رہی تھی، اور جس پالیسی پہ پیپلز پارٹی نے انتخاب لڑ کے انتخاب جیتا تھا. لہذا ان پہ پابندی لگنا اور ان کا بند ہونا بہت تاریخی لحاظ سے ایک سگنیفیکنٹ قدم تھا. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی اس روایت کو جاری رکھا جو مختلف سیاسی اور فوجی حکومتوں نے پریس کے خلاف اقدامات کر کے قائم کی تھی، کیونکہ وہ سیاسی حکومتیں بھی اور فوجی حکومت بھی خود پہ کسی قسم کی تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یہاں میں ایک آپ کو اور دلچسپ بات بتا دوں جس کا سیاسی حکومتیں اور فوجی حکومتیں استعمال کرتی رہیں. میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ پریس ایڈوائس کیا ہوتی ہے، کس طرح جاری ہوتی ہے، جو ریٹن نہیں ہوتی، ہدایت دے دی جاتی ہے. اسی طرح اشتہار بند کرنے کا ہتھیار ہر حکومت نے ہر دور میں استعمال کیا اخبارات کے خلاف، اور یہ کام انگریزوں کے دور سے شروع ہوا تھا، ہندوستان جب ان کا غلام تھا اس وقت سے، اور آج تک جاری ہے. یعنی 21ویں صدی میں بھی یہ کام پاکستان میں جاری ہے. ایک اور جو دلچسپ طریقہ تھا سزا دینے کا اخبار نویسوں کو ان پالیسیز کے خلاف جو حکومت کو ناپسند ہوتی تھی، وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک تو سرکاری دفتروں میں اور سرکاری لائبریریوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جو اخبار آتے ہیں، اگر کسی اخبار سے حکومت ناراض ہوتی تو وہ اس کی سبسکرپشن پہ سرکاری اداروں میں پابندی لگا دیتی تھی، اور یہ ڈائریکٹو جاری کر دیتی تھی کہ فلاں اخبار یا فلاں رسالہ جو ہے وہ دفتر میں نہیں آئے گا، یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نہیں جائے گا، ان کی لائبریریز میں نہیں جائے گا. دوسرے ایک سٹیپ وہ یہ لیتے تھے جو بہت دفعہ لیا، خاص طور پہ جو شروع کی سیاسی حکومتیں تھیں 58 تک کی، 47 سے انہوں نے بہت اس کو استعمال کیا. حکومت جس اخبار سے ناراض ہوتی تھی اس کے اخبار نویسوں کے لیے سرکاری پریس کانفرنسز کی، سرکاری دفاتر کی کوریج، اور ان کو مختلف فنکشنز پہ انوائٹ کرنے کا سلسلہ بند کر دیتی تھی. اور کیونکہ رپورٹر حضرات اور اخبار نویس جو ہیں ان کو نیوز سورسز سے تعلق رکھنا اور مختلف دفاتر میں جا کے، مختلف محکموں کے پاس جا کے خبریں حاصل کرنا ان کا بہت اہم کام ہے. اس لیے اگر یہ پابندی لگ جائے کہ فلاں اخبار کا کوئی رپورٹر جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں نہیں جا سکے گا، یا کسی اسپتال میں یا تھانے میں جا کے خبر نہیں لے سکے گا، یا اس کو پریس کانفرنس پہ نہیں بلایا جائے گا، کسی حکومت کی پارٹی کی پریس کانفرنس میں یا کسی سرکاری افسر کے پریس بریفنگ میں ان کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا لاس سمجھا جاتا تھا نیوز سورسز کا اس اخبار کے لیے. اور اس کو جو ایک پرانا طریقہ تھا، برٹش کولونیل ڈیز کی یادگار تھا، اس کو ہماری حکومتوں نے آزادی کے بعد کافی دریا دلی کے ساتھ استعمال کیا، میں کہوں گا. اور اس طرح انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی اخبار نویسوں کو اور ان کے مالکان کو.
یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اخبار نویس یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے صحافت اور آزادی ہونی چاہیے معلومات حاصل کرنے کی، فریڈم ٹو ایکسپریس اینڈ رائٹ ٹو نو، یہ بہت امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں، اور پاکستان کے صحافی ہمیشہ سے ان دونوں حقوق کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرتے رہے ہیں۔ تو حکومت جب بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہے اس سلسلے میں، تو ہر حکومت یہ کہہ کے ریسٹرکشنز کو ڈیفینڈ کرتی ہے کہ غیر محدود آزادی نہیں دی جا سکتی کسی کو بھی، اور آزادی کی کچھ حدود متعین ہوتی ہیں۔ تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کی حدود کا تعین کون کرے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ حدود وائلیٹ کرنے کا تعین کون کرے گا، کہ وائلیٹ ہوئی ہیں وہ حدود یا نہیں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں جو جمہوری معاشرے ہیں انہوں نے 200-250 سال کے جد و جہد کے بعد کچھ اصول وضع کیے، اور وہ اصول کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی ایسا معاشرہ جو خود جمہوری نہ ہو یا جمہوریت کی طرف سفر کر رہا ہو، وہ اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے آزادی کا تعین کر سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ حدود سے تجاوز کیا گیا ہے یا نہیں۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اخبار نویس ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بہت سے اخبارات کرتے بھی ہیں۔ ضابطۂ اخلاق کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یونیورسل کوڈ آف ایتھکس ہے اخبار نویسوں کا، جس کو تمام دنیا کے اخبار نویس تسلیم کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، یا کرنا چاہیے انہیں، عام طور پہ کرتے بھی ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں کہ خبر جو ہے اسی طرح رپورٹ کرے گا اخبار نویس جس طرح کے کوئی ایونٹ ہوا ہے، اس میں اپنی پسند ناپسند کو انکلوڈ نہیں کرے گا، خبر آبجیکٹیولی لکھی جائے گی، اور اگر کوئی چیز سبجیکٹو رائٹنگ ہے جس میں اپنی مرضی یا اپنا تجزیہ یا اپنا سوچ شامل کی ہے لکھنے والے نے، تو وہ اس کے نام سے علیحدہ سے اوپینین پیج پہ شائع کی جائے گی۔ یہ تمام تو ہیں، اور کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیا جائے گا، قومی زندگی اور ذاتی زندگی کو الگ الگ رکھا جائے گا۔ یہ تو ہے عالمی ضابطۂ اخلاق جس پہ دنیا کا ہر اخبار نویس، خواہ اس کا تعلق کسی ملک سے ہو، وہ ان قواعد و ضوابط پہ، اخلاقی اصولوں پہ عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوسرا ایک ضابطہ جو ہے وہ مختلف ملکوں میں اور مختلف پبلیکیشنز جو ہیں وہ انفرادی طور پہ اپنے لیے مقرر کر لیتی ہیں کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ تمام اصول جو ہیں یہ طے ہوتے ہیں، اور جو بڑے اخبارات ہوتے ہیں، بڑی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے جو کام کرنے والے کارکن صحافی ہیں ان کو اخبار کی پالیسی کا پتہ ہوتا ہے، یا بتا دیا جاتا ہے کہ ہماری پالیسی کے مطابق یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ میں یہاں ایک مثال دے دوں آپ کو۔ ایک میں نے ابھی ذکر کیا تھا ایک مرحوم معروف اخبار نویس کا جو بہت اچھی سٹائر لکھتے تھے، ابراہیم جلیس۔ ان کا ایک مضمون 1952-53 میں پنجاب حکومت کے خلاف اور مرکز میں
خواجہ ناظم الدین کی حکومت کے خلاف طنزیہ مضمون ایک شائع ہوا، جس میں بہت گہرا طنز تھا۔ وہ نوائے وقت پبلیکیشنز کی 2 جو منتھلی اور ویکلی پبلیکیشنز ساتھ ہوتی تھیں، وہ اس میں شائع ہوا میگزین سیکشن میں۔ تو اس وقت جو ایڈیٹر اور مالک تھے نوائے وقت کے، بہت بڑے اخبار نویس تھے، حمید نظامی مرحوم، انہوں نے ابراہیم جلیس کو اور اس میگزین کے قندیل کے ایڈیٹر کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے یہ مضمون، لہذا آپ کو اس مضمون کے شائع کرنے پر معذرت کرنی پڑے گی اگلے ایشو میں۔ تو ایڈیٹر نے اور ابراہیم جلیس نے دونوں نے معذرت کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس پہ معذرت نہیں کریں گے۔ چنانچہ معذرت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ملازمت سے فارغ کیا گیا اور اگلے ایشو میں خود مالک اور ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر کہہ لیجیے آپ، حمید نظامی صاحب کی طرف سے معذرت شائع ہوئی اس مضمون کی اشاعت پہ۔ تو یہ مسئلہ ہے انفرادی ایتھکس کا، کہ کس طرح ہر اخبار کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جو یونیورسل کوڈ آف ایتھکس کے علاوہ ہے۔ تو جب حکومت یہ کہتی ہے، ہر حکومت کہتی رہی ہے، 21ویں صدی کی حکومتیں بھی کہتی رہیں، 20ویں صدی کی حکومتیں بھی کہتی رہیں کہ اخبار نویس اگر اپنا ضابطۂ اخلاق ایک بنا لیں تو وہ اور اس کو وائلیٹ نہ کریں تو ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اخبارات کے خلاف اور اخبار نویسوں کے خلاف۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہر کی دنیا میں جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں، جو جمہوری معاشرے ہیں، ان میں مخصوص قوانین نہیں ہیں پریس کو ریگولیٹ کرنے کے اور پریس کو قابو کرنے کے لیے، بلکہ آرڈینری لا آف لینڈ جو ہے اس کے تحت جیسے عام شہری اس قانون سے ڈیل کیے جاتے ہیں، اسی طرح اخبار نویس بھی، اسی طرح ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر رپورٹر بھی، اسی طرح ریڈیو کے ٹیلی ویژن پروڈیوسر بھی اسی قانون کے تابع ہوتے ہیں جو عام لا آف دی لینڈ ہے۔ مخصوص قوانین میڈیا کے لیے نہیں ہوتے۔ البتہ ان میڈیا نے جمہوری معاشروں میں اپنے ایک کوڈز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کیا چیز شائع کریں گے، کیا چیز شائع نہیں کریں گے، وہ کیسی فلم بنائیں گے، فلم میں کیا چیز نہیں دکھائیں گے، ٹیلی ویژن میں کیا دکھانا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور اگر ان میں سے کوئی اس کوڈ کو وائلیٹ کرے تو وہ خود ان کی اپنی ایسوسی ایشن یا اپنی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ پاکستان میں بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں، ہمیشہ سے، آزادی کے فوراً بعد سے ایڈیٹرز کی ایک آرگنائزیشن موجود ہے جو آج کل 2005 میں اور اس سے قبل وہ کہلاتی ہے کاؤنسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز۔ جو ایڈیٹرز اس کا رکن بننا چاہیں وہ اس کے رکن بن سکتے ہیں، ان کا اپنا ایک آئین ہے، الیکشن ہوتے ہیں اور اپنے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں اور اخباری صنعت سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ ڈیبیٹ ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ مالکان کی بھی ایک آرگنائزیشن ہے APNS، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی۔ ان کا کام مالکان کے اخباری مالکان کے مفادات کی نگہداشت کرنا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تیسری تنظیم کارکن صحافیوں کی ہے جس میں
رپورٹرز، سب ایڈیٹرز، نیوز ایڈیٹرز، نیوز فوٹوگرافرز، اسسٹنٹ ایڈیٹرز، کالمنسٹ، یہ سب لوگ شامل ہیں. اور اس تنظیم کو، جس کا نام پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کا رکن وہ صحافی بن سکتا ہے جس کے روزگار کا دار و مدار صحافت پہ ہو، یعنی اس کی انکم کا بڑا حصہ صحافت سے حاصل ہو رہا ہو اسے. اس لیے اگر کوئی پارٹ ٹائم یہ کام کرتا ہے تو وہ اس تنظیم کا رکن نہیں بن سکتا. دوسرے، وہ شخص اس تنظیم کا رکن نہیں بن سکتا صحافی جس کو کسی اخبار سے کسی کو ملازمت پہ رکھنے یا ملازمت سے نکالنے کا حق حاصل ہو، کیونکہ وہ پھر مالکوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، کارکن نہیں رہتا. یہ تنظیم 1950 میں قائم ہوئی تھی اور اس نے بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ پاکستان میں فریڈم آف پریس کی موومنٹ کو آگے بڑھایا ہے اور بہت قربانیاں دی ہیں اخبار نویسوں نے اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے. اور جتنی آزادی اب 21ویں صدی میں اور خاص طور پہ 1988 کے بعد پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی تنسیخ کے بعد نئے قوانین آنے کے بعد جتنی آزادی اخبارات کو میسر ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ہے کہ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں اور ان کی ایک مسلسل کوشش کے نتیجے میں یہ آزادی پاکستانی اخبارات کو میسر ہوئی ہے. تو جب ضابطہ اخلاق کی بات کی جاتی ہے، حکومت کہتی ہے آپ اپنا ایک ضابطہ اخلاق بنا لیں. ہر حکومت کہتی ہے پاکستان میں، کسی ایک حکومت کا ذکر نہیں ہے. مالکان تیار ہو جاتے ہیں، CPNE کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز تیار ہو جاتی ہے. لیکن PFUJ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ مخصوص قوانین ختم کریں پریس کے خلاف جو استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ضابطہ اخلاق بنا کے اس پر عمل کرنے کا عہد کریں گے. اور اس سلسلے میں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آلریڈی صحافت پہ جو پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو گئی ہے، ان قوانین کی موجودگی میں ضابطۂ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر مزید پابندیاں ایکسیپٹ کر لیں رضاکارانہ طور پر، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کافی وزن بھی نظر آتا ہے اس دلیل میں. مثلا ہمارے ہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں، دونوں ملکوں میں، بنگلہ دیش میں بھی، جو سب کانٹیننٹ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، تینوں ملکوں میں فلموں کے لیے ایک فلم سینسر بورڈ ہے. فلم بنانے کے بعد سینسر بورڈ کو پیش کی جاتی ہے، حکومت سینسر بورڈ مقرر کرتی ہے اور وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے فلم دیکھنے کے بعد کہ یہ فلم پبلک ایگزیبیشن کے لیے فٹ ہے، اس کی نمائش کی جا سکتی ہے پبلکلی. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے، فلم سینسر بورڈ کے ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فلم مخصوص طبقے کے لیے تو ٹھیک ہے، عام لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اسی حوالے سے اس کو اس کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ صرف بالغوں کے لیے ہے، یا اتنی ایج سے کم عمر کے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اب اگر کسی فلم ساز نے اپنی فلم بنا کے فلم سینسر بورڈ کو دی ہے اور اس سے اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، پھر اگر اس میں کسی چیز پر اعتراض کیا جائے، کسی سین پہ، کسی خیال پہ، کہانی کے کسی آئیڈیا پہ، کسی ایکشن پہ،
تو پھر اس کا ذمہ دار اصولاً فلم سینسر بورڈ ہے جس نے اس کو نمائش کے قابل قرار دیا تھا. پروڈیوسر، ڈائریکٹر یا رائٹر اس کا ذمہ دار اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے تو فلم بنانے کے بعد اس ادارے کے سامنے پیش کر دی تھی جو اس کو اپروول دیتا ہے نمائش کی. تو ان کی اپروول دینے کے بعد وہ نمائش کی انہوں نے، اور اگر اب کوئی قابل اعتراض چیز اس میں نظر آ رہی ہے کسی کو تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فلم سینسر بورڈ پہ عائد ہوتی ہے. اسی آرگومنٹ کو اگر ہم اخبارات پہ لگائیں تو اخبارات کو ریگولیٹ کرنے کے جو قوانین موجود ہیں، اگر ان قوانین کی موجودگی میں اخبار میں کوئی قابل اعتراض چیز شائع ہوتی ہے جس پہ کسی کو اعتراض ہے، تو وہ محکمے اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے جو ان قوانین کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو قوانین پریس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پچھلے 200 سال سے ہمارے ملک میں رائج ہیں. ان کی موجودگی میں اخبار نویس پہ ذمہ داری اس لیے عائد نہیں ہوتی کہ یہ دیکھنا کہ اس قانون کے مطابق اخبار ہے یا نہیں ہے جو قانون رائج ہے. یہ تو اس محکمے کا کام ہے جس کی ذمہ داری وہ ہے. پہلے یہ کام اسپیشل برانچ پولیس کی کرتی تھی، اس کے بعد آج کل یہ کام جو ہے وہ صوبائی اور مرکزی حکومت کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں. اس آرگومنٹ کے تحت یہ تنازع پہلے دن سے آزادی کے بعد سے جاری ہے کہ اخبار نویس اپنا ضابطۂ اخلاق کیوں نہیں بنا لیتے، جس کے بعد وہ اس ضابطۂ اخلاق کو فالو کرنے کا عہد کریں، اور اگر وہ اس کو وائلیٹ کریں تو ایک ایسی تنظیم موجود ہوتی ہے، شہری بھی ہوتے ہیں اس میں، سرکردہ شہری، اس میں جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں مالکان بھی ہوتے ہیں، اس میں وکلاء صاحبان بھی ہوتے ہیں، اور مختلف ریپرزنٹیٹیوز. ایک ادارہ بنا دیا جاتا ہے جس کے پاس شکایت کی جاتی ہے. اس ادارے کو کورٹ آف آنر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ وائلیشن کیے. یہ تمام جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں، ویسٹ کے جو معاشرے ہیں جہاں جمہوریت کافی دنوں سے چل رہی ہے، وہاں یہ کورٹ آف آنرز جو ہیں پریس کے لیے موجود ہیں، اور عوام اپنی شکایات ان کورٹ آف آنر میں لے جاتے ہیں کہ صاحب میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میری ذاتی زندگی میں دخل دیا ہے اخبار نے، یا یہ خبر جو ہے میرا ورژن لیے بغیر شائع کی ہے، اور جو شکایت بھی ہو وہ اس میں جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا، بہت اچھی مثال ہے کہ انگلستان کے ایک مقبول اخبار نے جس کی سرکولیشن بہت زیادہ ہے، 20ویں صدی کی آخری دہائی میں انگلستان کی ایک شہزادی ملکہ الزبتھ کی ایک بہو کی کچھ تصاویر شائع کی جو ان کے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی. 40 تصویریں اس اخبار نے شائع کی، اور ساتھ بڑے فخر کے ساتھ یہ نوٹ چھاپا کہ ہم نے یہ تصویریں 5 سال کی محنت کے بعد حاصل کی ہیں، اور اس پہ ہمارے تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوئے ہیں، 1 ملین پاؤنڈ. وہ تصویریں شائع ہونے کے بعد انگلستان کے معاشرے میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ تصویریں شائع ہونی چاہیے تھیں یا نہیں شائع ہونی چاہیے تھیں. قانوناً کوئی پابندی نہیں تھی ان تصویروں کے شائع کرنے پہ، لیکن جو حلقے اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ نہیں شائع ہونی چاہیے تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تصویریں جو ہیں یہ کسی کی نجی زندگی میں پرنسس
سارا فرگوسن کی نجی زندگی میں دخل اندازی کے مترادف ہے. کسی اخبار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پرائیویٹ گھر کی یا کسی کلب کی جو پبلک مقام پہ نہیں ہیں وہ تصویریں وہ شائع کریں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی دینے کے مترادف ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ملکہ الزبتھ نے کمپلینٹ کی کورٹ آف آنر میں. کورٹ آف آنر نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا. کورٹ آف آنر کے بارے میں یہ بتاتا چلوں میں یہاں آپ کو کہ کورٹ آف آنر کو سزا دینے کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے اس کے پاس. وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں قصور کس کا ہے، شکایت جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن سزا دینے کا اختیار کورٹ آف آنر کے پاس نہیں ہے. اس کی صرف ایک اخلاقی اہمیت ہے کہ اخلاقی لحاظ سے وہ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ ہاں اس اخبار نے یہ وائلیشن کی ہے کوڈ آف ایتھکس کی، اور اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک اخلاقی دباؤ ضرور ہے، مگر اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے سزا. البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی کورٹ آف لاء میں جائے اپنی کمپلینٹ لے کے، تو کورٹ آف آنر کے ڈیسیژن کی وجہ سے اس کو وہاں مدد مل سکتی ہے اپنے کیس کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرنے میں، اور وہ اپنے آرگومنٹس میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کورٹ آف آنر نے اخبارات کی میرے حق میں فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. عام طور پہ جو قانون سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اخباری قوانین کے علاوہ، وہ لا آف ڈیفیمیشن اور لائبل ہے، جو ہتک عزت کا قانون کہلاتا ہے ہمارے یہاں. کہ اگر کوئی ایسا مواد شائع ہو جس سے کسی کی شہرت پہ برا اثر پڑتا ہو، تو وہ عدالت میں جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری شہرت کو داغدار کیا ہے اس خبر نے یا اس مضمون نے یا اس تصویر نے، اور مجھے اس کا معاوضہ دلایا جائے یا کرمنل کیس بنایا جائے جس نے میری عزت خراب کی ہے. یہ قانون پریس قوانین کے علاوہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اخبارات پہ. دوسرا قانون جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے علاوہ پریس کے قوانین کے اور ڈیفیمیشن کے، وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ. کیونکہ اخبارات مختلف کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں، عدالت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، عدالت جو فیصلہ سناتی ہے اس کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. بسا اوقات بعض فیصلے پسند کیے جاتے ہیں، بعض فیصلے ناپسند کیے جاتے ہیں، اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اخبارات اپنے کالموں میں، اپنے ایڈیٹوریلز میں، اپنے مضامین میں. تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے، عدالت کی ہتک نہ کر بیٹھے کوئی لکھنے والا اخبار نویس. چنانچہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے عدالتی فیصلے رپورٹ کرتے وقت، یا جو کیس عدالت میں چل رہا ہو اس کی رپورٹنگ کے وقت. تو خاص طور پہ بعض رپورٹرز کو کورٹ رپورٹنگ کی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ ہر رپورٹر یہ کام نہیں کر سکتا. عام رپورٹر اگر کرے گا تو ممکن ہے وہ کوئی ایسا فقرہ لکھ جائے، کوئی ایسی بات لکھ جائے عدالتی رپورٹنگ کرتے وقت یا فیصلے کے بارے میں خبر دیتے وقت جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہو، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین جو ہیں وہ بہت سخت. کورٹ آف آنر البتہ کوئی سزا دینے کی اہلیت نہیں رکھتی. 5 دفعہ کوشش کی گئی ہے پاکستان میں گزشتہ 57 سال میں ایک ضابطہ اخلاق بنانے کی اور کورٹ آف آنر بنانے کی. 5 مرتبہ مالکان نے اخبارات کے اور
جو ایڈیٹرز کی کونسل ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا، ضابطہ اخلاق بنایا بھی گیا، اور ان دونوں تنظیموں نے حکومت کے ساتھ مل کے اس پہ عمل کرنے کا عہد بھی کیا، لیکن یہ تمام ضابطے پانچوں مرتبہ اپنی موت خود ہی اس لیے مر گئے کہ اس میں کارکن صحافی شامل نہیں تھے، اور کارکن صحافی کا شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی اگر کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے اخبار میں تو اس کا تعلق عام طور پہ کارکن صحافی سے ہوتا ہے، یا رپورٹر اس کے خلاف ورزی کرے گا اپنی رپورٹ میں، یا سب ایڈیٹر ہیڈ لائن لگاتے وقت، سرخی لگاتے وقت اس کے خلاف ورزی کرے گا، نیوز فوٹوگرافر اس کی خلاف ورزی کرے گا تصویر بناتے وقت، یا جو پکچر ایڈیٹر ہے وہ تصویر شائع کرتے وقت اس کی خلاف ورزی سرزد ہو سکتی ہے، ایڈیٹوریل رائٹر سے ہو سکتی ہے، فیچر رائٹر سے ہو سکتی ہے، کالمنسٹ سے ہو سکتی ہے، یہ سب ورکنگ جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں، کارکن صحافی ہیں۔ اگر ان کو شامل نہ کیا جائے ضابطۂ اخلاق تشکیل دیتے وقت اور کورٹ آف آنر میں جو کیسز کا جائزہ لیتی ہے، تو پھر ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ 5 دفعہ جو کوشش کی گئی ہے آج تک پاکستان میں آزادی کے بعد سے، وہ ابھی تک ایک تو اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ اس میں کارکن صحافیوں کی شمولیت نہیں تھی، اور ان کی شمولیت اس لیے نہیں تھی کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے مخصوص قوانین ختم کریں آپ پریس کے لیے جو کولونیل دور سے چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد جب قانون نہیں رہے گا کوئی مخصوص پریس کا، پھر ہم ضابطہ اخلاق بنا کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نیکسٹ مارشل لا آ جاتا ہے 77 میں، اس دوران کس قسم کی کارروائی ہوئی، اس پہ ہم اپنے اگلے سبق میں بات کریں گے۔